تنخواہ میں تو بہت برکت ہے. ایک ماسٹر صاحب نے مجھے کہا تھا کہ مطلب آپ کی تنخواہ میں تو بہت برکت. میں نے کہا آپ کی کتنی تنخواہ ہے؟ وہ کہہ رہے تھے 22,000. سرکاری ٹیچر 22,000. میں نے کہا ایک کام کرو, میری تنخواہ 4,500 ہے, یہ برکت والی آپ لے جاؤ, بے برکت کی مجھے دے دو. بہت اچھا سودا ہے. برکت والی تم لے جاؤ, برکت ہی برکت تمہارے گھر میں ہوگی, ہر مہینے میں تمہیں دے دیا کروں گا, اور وہ بغیر برکت کی مجھے دے دو. میں نے کہا برکت کا مسئلہ نہیں ہے, یہ مولوی جانتا ہے میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں گا, زکات دے کر مجھے ذلیل کرے گا, اس لیے یہ اپنی چادر کے مطابق مہینہ گزارتا ہے, تھوڑے میں گزار دیتا ہے, اسی کو برکت سے تعبیر کیا گیا. تم اس طرح کی غلط باتیں کر کے ان علماء کو ذلیل کرنے کی کوششیں نہ کرو. تنخواہیں بڑھاؤ ہوگی, اس میں جتنے متولیان ہو, یہاں کے مدرسے کے ناظم صاحب کو بھی میں کہتا ہوں تنخواہیں بڑھاؤ. آج کل گجرات کے مدارس میں, سنو غور سے, گجرات کے مدارس میں گجرات کے پڑھنے والے بچے کم ہیں, دوسرے صوبوں کے بچے زیادہ ہیں. بہار سے, بنگال سے, کرناٹکا سے, مہاراشٹر سے, فلاں سے. یہ تعصب کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے مدرسے کسی زمانے میں, یہی دارالعلوم آنند 100 سال پورے ہوئے ہیں. ابھی مولانا کہہ رہے تھے کہ ہمارے وہاں سے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے, اور وہ سارے گجرات کے علماء تھے, مولانا اسماعیل صاحب جیسی شخصیتیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اب گجراتی بچے ہمارے مدرسوں میں کیوں نہیں آ رہے؟ واپی سے لے کر چھاپی تک دیکھ لو, کیوں گجراتی بچے نہیں پڑھ رہے؟ فیصدی طور پر اگر دیکھا جائے تو ہمارے گجرات کے مدرسوں میں, گجرات کے طلبا ہر مدرسے میں 20% یا 25% ہے, اور 75% بچے جو ہیں دوسرے اسٹیٹ کے. ہمارے مدرسے میں بچے گجراتی کیوں نہیں آ رہے؟ وجہ میں آپ کی بتاؤں. گجرات کا ایک اسٹیٹس ہے, گجرات کی ذہنیت تجارت کی ہے, گجرات میں ایک مہنگائی ہے, اور اسٹیٹوں کے مقابلے یہاں کی مہنگائی ہے, بلکہ اور اسٹیٹ کے لوگ گجرات کو فورین سمجھتے ہیں, اسی لیے یہاں کمانے آتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب اہل مدرسہ اور اہل مسجد اور اہل مکتب قلیل تنخواہ دے کر کے مدرسین کو رکھتے ہیں, یہ ان کی مجبوری ہے. یہ سمجھ رہے ہیں بیچارے کہ ہمیں تو دین کا کام کرنا ہے, ہمیں تقویٰ پڑھایا گیا, ہمیں للہیت سکھائی گئی, چلو قلیل میں بھی ہم بیٹھ جاتے ہیں. یہ ان کی اپنی للہیت ہے. لیکن امت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ظاہر سی بات ہے جب قلیل تنخواہیں دی جاتی ہیں تو اولیاء یہ سوچ رہے ہیں, ماں باپ یہ سوچ رہے ہیں کہ جب میرے بچے کو اس کی زندگی گزارنے کے لیے نہیں مل رہا ہے تو یہ مجھ غریب باپ کا کیا مدد کرے گا. اس لیے اولیاء اب اس دین سے ہٹ کر کے خود دنیا کی طرف جا رہے ہیں. اب مفتی سلمان چاہے تقریر کرتے رہے کہ عصری تعلیم بھی, یہ بھی کو کوئی نہیں سمجھتا, اب تو ہی کو سمجھ رہے ہیں. عصری تعلیم ہی سے پیسے آتے ہیں. ذہن میں جب یہ بات بیٹھ چکی ہے تو ان لوگوں کو عصری تعلیم کی طرف لے جانے والے یہ مسجد کے ذمہ دار ہیں, مدرسوں کے ذمہ دار ہیں. ہماری کوتاہیوں کی بنیاد پر ہمارے بچے علم دین سے محروم ہو رہے ہیں. اگر آج تنخواہ بڑھا دی جائے ان علماء کی, یہ میں اکیلا نہیں کہتا, ہمارے سارے اکابر کی سوچ ہے اس وقت. اگر ان علماء کی 12,000 15,000 تنخواہیں کر دی جائے, خدا پاک کی قسم آپ دیکھ لو کہ گجرات کے سارے اولیاء اپنے بچوں کو علم دین میں لگائیں گے اور یہ سوچیں گے کتنا اچھا مسئلہ ہے, میرے بچے کو دین بھی ملے گا, دنیا بھی ملے گی. اس حقیقت کو سمجھیں اور میری بات جہاں تک پہنچ سکتی ہے آپ پہنچائیں. تنخواہ کے بعد میں وکیلی نہ کریں. افسوس یہ ہے کہ مسجد 1.5 کروڑ کی بنائیں گے, 2 کروڑ کی بنائیں گے, اور امام کی تنخواہ 3,000. پھوٹے قسمت تمہاری, جس امام کو تم اتنا بڑا امام سمجھ رہے ہو, جس کے پیچھے تم سجدے کر رہے ہو, جو تمہیں نماز کی تعلیم دے رہا ہے, جو تمہارا مقتدا بنا ہوا ہے, اس کے گھر کے اندر بچہ بیمار ہے, بیوی بیمار ہے, پریشان حال ہے, وہ ہاتھ نہیں پھیلا سکتا ہے, اس کے اندر کے رونے کا درد کتنا خطرناک ہو. کیا ان مسائل کو ہم نہیں سمجھ سکتے؟ ہمیں سوچنا چاہیے, مدرسے والوں کو بھی, دارالعلوم والوں کو بھی, مکتب والوں کو بھی, اور مسجد کے ذمہ داروں کو. اعلیٰ سے اعلیٰ تنخواہ دو, قوم تمہیں دینے کے لیے تیار ہے.
تیار ہے، لیکن قوم کے سرمایہ کو تعلیم پر استعمال کرنے کے بجائے تعمیرات پر استعمال کیا جاتا ہے۔ شاندار مسجد بنائیں گے اور اس کے اندر 40 لاکھ کا ماربل ڈال دیں گے، اور ایک جگہ میرا جانا ہوا صرف ممبر و محراب بنایا گیا 27 لاکھ کا، صرف ممبر و محراب، جبکہ غریب علاقے میں 27 لاکھ میں مسجد پوری ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارا اسراف ہے، فضول خرچیاں ہیں، اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ مدرسہ تو درختوں کے نیچے بھی چل سکتا ہے، بغیر عمارت کے بھی چل سکتا ہے، لیکن اگر